نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان بڑی عظمت، بخشش، مغفرت، فضیلت اور برکت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی صحیح طور پر قدر و قیمت کا احساس ہمارے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کے شروع ہوتے ہی رمضان کا استقبال و انتظار فرمایا کرتے تھے، بلکہ پوری امت مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 687 میں آتا ہے، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو اچھی طرح یاد رکھو۔ اسی طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے خود کو رمضان مبارک کا شایان شان استقبال کرنے کے لیے شعبان ہی سے تیار کرنا چاہیے، کیونکہ امت مسلمہ نے اس مہینے کے زیر سایہ جو ایام گزارنے ہوتے ہیں، نہ صرف وہ ایام ہی نہایت قیمتی اور مبارک ہوتے ہیں بلکہ راتیں بھی فضیلت و برکت والی ہوتی ہیں۔ بلا شبہ یہ ماہ مبارک خیر و برکت، تقویٰ و طہارت اور رشد و ہدایت کا میدان ہے، جہاں مسلمان فضیلت و بزرگی حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم بحیثیت مسلمان اس ماہ مبارک کے فضائل و برکات سے آگاہ ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ اس ماہ میں کون کون سے کام کرنے والے ہیں اور ان کا درست طریقہ کیا ہے، اور روزے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ یا پھر ہم بالکل اس سے متعلق احکام اور ان سے حاصل ہونے والے بہترین ثمرات سے غافل ہیں، اور محض اس بات کو ہم نے روزہ سمجھ لیا ہے کہ بس کھانا پینا چھوڑ دیں اور روزہ توڑ دینے والی دوسری جنسی خواہشات سے پرہیز کرنے کا نام ہی روزہ ہے؟ سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ روزہ ہم سے نیکی اور خیر کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ہم سے اپنے نفس کے محاسبے کا مطالبہ کرتا ہے کہ کیا وہ اس عظیم مہینے میں اپنی غفلت سے چونکا، یا اپنی گہری نیند سے بیدار ہوا، یا پھر اس کا ابھی بھی وہی حال ہے جو دوسرے مہینوں میں تھا، یعنی ابھی بھی وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم گناہ اور غلطیاں کرتے ہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ اور بصیرت کم ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر روزہ دار جسے اپنے روزے کی قبولیت کی امید ہو تو وہ خود کو سنت مطہرہ کے معیار پر پرکھے، اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ اگر اس مبارک موسم میں وہ روزے جیسی عظیم عبادات سے کبھی عبرت و سبق حاصل نہیں کرے گا اور اس کے اثرات سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو پھر کب اٹھائے گا؟ اس مبارک مہینے میں عبادات میں خصوصی شغف پیدا کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے وقت کو فارغ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی عبادات کو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ روزہ ہو یا نماز ہو یا اور کوئی عبادت ہو، مثلاً دعا اور تلاوت وغیرہ، کیونکہ ہمارے اعمال کتنے ہی زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ اس مبارک مہینے کے دن رات گزرتے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان قیمتی لمحات اور غنیمت کے اوقات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جن کو سستی اور رات کو فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں، گزار دیتے ہیں۔ یہ بہت مبارک اور قیمتی مہینہ ہے۔ کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں خود کو کلام اللہ سے زیادہ سے زیادہ جوڑ لیں، خود بھی تلاوت کریں، قرآن پاک کے الفاظ کے معنی و مطالب کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں، ترجمہ تفسیر پڑھیں یا پھر کسی دورہ قرآن کی کلاس کا حصہ بن جائیں۔ ابھی صحت اور زندگی ہے، آئندہ نہ جانے زندگی ہو، صحت نہ ہو یا زندگی ہی نہ ہو، جیسا کہ ہمارے بہت سے پیارے جو پچھلے سال تھے اب ہم میں نہیں ہیں۔ لہٰذا رمضان کے پورے مہینے نہایت ذوق و شوق سے روزے رکھنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر کبھی مرض کی شدت یا شرعی عذر ہو روزہ نہ رکھ سکیں، تب بھی احترام رمضان میں کھلم کھلا کھانے پینے سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں اور اس طرح رہیں گویا آپ روزے سے ہیں۔ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات میں اضافہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اسی طرح اس مبارک و مقدس مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے پلک جھپکتے جلدی سے گزر جاتا ہے۔ جس مہینہ کے آنے کی ہم کل تمنائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کے استقبال کے مشتاق ہوتے ہیں، اور اس کا دوسرا عشرہ بھی آ جاتا ہے۔ اب بھی ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے نیک اعمال کے نئے صفحے کھولیں، اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے وہ بدنصیب ہی ہوگا، وہ بدبخت ہی ہوگا جو ان دنوں میں بھی اپنے رب کے عفو و درگزر کا متلاشی نہ ہوگا۔ پھر رمضان مبارک کے آخری ایام آ جاتے ہیں جن میں اعتکاف کا اہتمام کرنا ہے ہمیں، اور پہلے سے کوشش کریں کہ انتظام کر لیں، کیونکہ اس کے بڑے فضائل و ثمرات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے
ان ایام میں لیلۃ القدر بھی آ جاتی ہے۔ پھر ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے کمر بستہ نہ ہوگا؟ اور کیا بدقے نفوس اور غفلت میں ڈوبے ہوئے دلوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ہوگا کہ عمر کے گزر جانے اور یہ نادر موقع ہاتھ سے گنوانے سے پہلے وہ اسے فائدہ نہیں اٹھائیں گے؟ بے شک ہم میں سے ہر شخص درجات کی بلندی چاہتا ہے اور آرزو مند ہے کہ اس کی خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دی جائیں، اور ہم بحیثیت مسلمان جنت کی آرزو بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں رمضان کے نادر لمحات سے مستفید ہونے کی بھرپور کوشش بھی پھر کرنی چاہیے۔ کریں کہ اس مہینے میں خاص طور پر اہل و عیال اور اپنے ماتحت افراد کے ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک کریں، ملازمین اور گھر والوں کے ساتھ فراخ دلی اور رحمت و فیاضی کا برتاؤ کریں، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و سخاوت کریں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور دریا دلی سب سے زیادہ رمضان میں دیکھنے کو ملتی۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی کی طرح جاری رہتی۔ ذرا غور کریں، جب یہ عمل اس ذات گرامی کا ہے جن کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف تھیں، تو ہمارا آپ کا کیا خیال ہونا چاہیے؟ ہم کمزوروں کا عمل اور کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کی زکوٰۃ ہم پر فرض کی ہے اور اس کو اسلام کا تیسرا بڑا رکن قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں خوش دلی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں نکالیں، اس کے ذریعے سخاوت اپنائیں اور اپنے محتاج و مسکین اور مجاہد بھائیوں کی مدد فرمائیں، اور لوگوں کی بھی اعانت فرمائیں جو تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اپنی نیک دعاؤں میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں امت مسلمہ کو فراموش نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ دعا کے ہتھیار سے نہ جانے کتنے مصیبت زدہ لوگوں کو اپنی مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، اور جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ آئیں ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم ان قیمتی لمحات کو اپنے رب کریم، اپنے مہربان خالق و مالک کے ساتھ گزاریں گے، خیر کے طلبگار بنیں گے، اصلاح و تقویٰ اور استقامت کی راہ پر چلیں گے، توبہ استغفار کرتے رہیں گے اور اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کریں گے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و مغفرت کا حصہ ہمیں عطا فرما دیں اور اس مبارک مہینے میں ہمیں دوزخ سے نجات دے دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔